السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے تقسیم ملک سے پہلے کی تہر قتل کی ایک سنسنی خیز واردات جس کے راوی ہیں انسپکٹر اخلاق چودھری۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ واردات تقسیم ملک سے پہلے کی ہے۔ بعض مجرم اپنے ظاہری رکھ رکھاؤ سے اتنے مہذب اور شریف نظر آتے ہیں کہ ان سے روزمرہ کے ملنے جلنے والوں کو بھی یہ شبہ نہیں ہوتا کہ جو آدمی ان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہے وہ 1 گھنٹہ پہلے ہی کسی شخص کو بے دردی سے قتل کر چکا ہے۔ واردات سنانے سے پہلے اس شاطر قاتل کا مختصر سا پس منظر پیش خدمت ہے۔ یہ شخص دوہری شخصیت کا مالک میجر روشن لال سنگھ تھا، جو کشمیر کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ایک صنعت یافتہ ڈاکٹر تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں وہ فوج کے طبی محکمے میں ایک جونیئر کمیشن افسر کی حیثیت سے بھرتی ہوا تھا، اس لیے کہ اس وقت اس محکمے میں سینئر کمیشن افسر کی کوئی جگہ خالی نہ تھی، مگر جلد ہی اس نے ترقی کی منازل طے کرنی شروع کر دیں اور 5 برسوں کی مدت میں ہی وہ میجر کے عہدے تک پہنچ گیا۔ اس ترقی کے پیچھے جہاں اس کی پیشہ ورانہ مہارت کار فرما تھی، وہاں اس کا اعلیٰ کردار اور حسب و نسب بھی کافی اہمیت رکھتا تھا۔ اسے علی پور کلکتہ کے فوجی اسپتال کے ENT کے شعبے کا انچارج بنا دیا گیا۔ کلکتہ میں اس نے کسی پر بھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا تھا کہ وہ شادی کر چکا ہے، چنانچہ کلکتہ کے خوشحال گھرانوں میں اسے ایک قابل قدر امکانی داماد کے طور پر خوش آمدید کہا جاتا تھا۔ میجر روشن لال کی بیوی کا نام کوشلیہ تھا اور وہ سری نگر میں رہتی تھی۔ میجر روشن لال سنگھ نے اپنی بیوی سے یہ بہانہ بنا رکھا تھا کہ کلکتہ میں اسے کسی قیمت پر بھی مکان نہیں مل سکا ہے، اس لیے وہ سری نگر میں ہی رہتی رہے۔ مسز یشودا دیوی دارجلنگ کے ایک نیپالی برہمن خاندان کی خاتون تھیں۔ ان کی شادی دارجلنگ کے ایک پولیس افسر KH شرما سے ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے مسٹر شرما کلکتہ میں فرقہ وارانہ فساد کے موقع پر ہلاک ہو گئے تھے۔ یشودا دیوی پر دوسری بپتا یہ پڑی کہ کلکتہ میں 1946 کے فرقہ وارانہ فسادات میں ان کا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا۔ ان کی بڑی بیٹی ارملا کو مجبوراً اسی فوجی اسپتال میں نرس کے طور پر بھرتی ہونا پڑا اور ان کی دوسری بیٹی بیلا کو بھی فوج میں عورتوں کے رجمنٹ میں بھرتی ہونا پڑا اور وہ برما بھیج دی گئی، جہاں وہ 1947 تک کام کرتی رہی۔ بڑی بیٹی ارملا میجر روشن لال ہی کے شعبے میں تعینات کر دی گئی، جہاں اسے ہمہ وقت میجر روشن لال سے سابقہ پڑتا تھا، جس نے جلدی اس سے گہرے تعلقات قائم کر لیے۔ اس نے اس سے 1947 میں ایک فرضی شادی بھی رچا لی۔ اس شادی کے نتیجے میں ارملا کو فوجی اسپتال کے ضابطوں کے مطابق نوکری چھوڑنا پڑی۔ میجر روشن لال نے ارملا کا نام بھی اپنی پہلی بیوی کے نام پر کوشلیہ رکھوا دیا۔ میجر روشن لال کی ساس یشودا دیوی حسب سابق کلکتہ میں موتی لال نہرو روڈ پر ایک بلڈنگ کی آخری منزل پر رہتی رہیں۔ میجر کی نئی بیوی کوشلیہ بھی اسی فلیٹ میں رہتی رہی۔ 1948 میں میجر روشن لال کا تبادلہ رانچی کے فوجی اسپتال میں ہو گیا۔ اسی دوران کوشلیہ 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ میجر کے رانچی جانے کے بعد کوشلیہ بھی رانچی پہنچ گئی۔ یہاں اسے پہلی بار پتہ چلا کہ میجر روشن لال سنگھ کی دوسری بیوی اور 2 بچے سری نگر میں بھی موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ رانچی میں میجر روشن لال سنگھ نے ایک ٹیلی فون آپریٹر مس رالف پر بھی ڈورے ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ ایک دن اس نے میجر سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ سری نگر جانا چاہتی ہے تاکہ وہاں وہ اپنی سوت سے مل سکے۔ اس درمیان میجر روشن لال کو ایک تربیت کے سلسلے میں دوبارہ کلکتہ کے ایک میڈیکل کالج اسپتال بھیج دیا گیا۔ وہ اس مرتبہ فوجی بیرکوں میں مقیم رہا اور اس کی بیوی کوشلیہ اپنی ماں کے پاس موتی لال نہرو روڈ پر رہنے لگی۔ ارملا عرف کوشلیہ نے کلکتہ لوٹنے کے بعد بھی اپنی ماں اور بہن بیلا کو یہ نہیں بتایا
کہ میجر روشن لال سنگھ کی ایک بیوی سری نگر میں پہلے سے موجود ہے۔ کچھ دن کے بعد میجر روشن لال نے کہا کہ وہ اور اس کی بیوی سری نگر جا رہے ہیں، جہاں وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے درشن کرائے گا۔ چونکہ ارملا کے بچے ابھی اس قابل نہ تھے کہ اتنا لمبا سفر برداشت کرتے، اس لیے ارملا اور کوشلیا نے دونوں بچوں کو اپنی ماں یعنی بچوں کی نانی کے پاس ہی چھوڑنا مناسب سمجھا۔ دونوں میاں بیوی جب کھوڑا اسٹیشن پہنچے تو میجر روشن لال نے اچانک اپنا ارادہ بدل دیا اور کشمیر کی بجائے پوری جانے والی ریل میں سوار ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی پوری پہنچ کر سمندر کے کنارے ایک ہوٹل میں مقیم ہو گئے۔ 4 دن کے بعد روشن لال تنہا کلکتہ واپس آ گیا۔ یہ اگست 1949 کی بات ہے۔ میجر نے پوری میں پہلے ارملا کے بازو میں افیم کا ایک انجیکشن لگایا، پھر اس کا گلا گھونٹ کر اسے ختم کر دیا اور اس کی لاش کو قریبی ایک کنویں میں پھینک دیا۔ کچھ دن بعد ارملا کی سڑی ہوئی لاش کنویں سے نکالی گئی، مگر اس وقت تک وہ اتنی زیادہ مسخ ہو چکی تھی کہ متعلق شناخت نہ کی جا سکے اور پولیس عام تحقیقات کے بعد تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ کلکتہ آ کر روشن لال نے بتایا کہ اس کی بیوی سری نگر ہی میں رک گئی ہے اور کچھ دن بعد واپس آئے گی۔ اس سے پہلے اس نے کئی دفعہ اپنی چھوٹی سالی بیلا کو بھی پھانسنے کی کوشش کی تھی، لیکن بیلا اپنی فوجی زندگی میں مردوں سے دامن بچائے رکھنے کا گر اچھی طرح جان چکی تھی، اس لیے روشن لال اسے ہموار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ پوری سے لوٹنے کے بعد روشن لال نے اور بھی زیادہ بے دھڑک ہو کر بیلا کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ بیلا سخت کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ 14 سپٹمبر 1949 کا دن اس کی زندگی کا سب سے زیادہ منحوس دن ثابت ہوا۔ اس روز اسے برابر والے ایک کرایہ دار نے اپنی ماں کے فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ بیلا فلیٹ میں پہنچی تو اسے وہاں نہ اپنی ماں ملی اور نہ اپنی بہن کی دونوں بچیاں۔ اس نے سوچا شاید اس کی ماں بچیوں کو باہر کی سیر کرانے کے لیے آس پاس ہی کہیں لے کے چلی گئی ہوگی۔ تھوڑی دیر میں اس کا بہنوئی بھی فلیٹ میں آ دمکا اور اس نے بڑی بے شرمی کے ساتھ اس کی طرف دست درازی شروع کر دی، مگر جب بیلا نے اسے دھتکار دیا تو وہ کھسیا کر ایک طرف کو اس طرح بیٹھ گیا جیسے وہ اپنی ساس اور اپنی بچیوں کی آمد کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر جیسے ہی بیلا کی توجہ اس کی طرف سے ہٹی، اس نے تیزی سے پاس رکھے ہوئے ہتھوڑے سے اس کے سر پر وار کر دیا۔ بیلا کا سر پاش پاش ہو گیا۔ اس کے بعد بھی میجر نے اپنی پوری قوت سے اس کے سر پر کئی وار کیے۔ بعد میں بیلا کی لاش انتہائی مسخ شدہ حالت میں ایک بوری کے اندر بند اسی فلیٹ سے برآمد کی گئی۔ بیلا کو مرتے وقت تک یہ پتہ نہ چل سکا تھا کہ اس کے فلیٹ میں پہنچنے سے پہلے اس کی ماں پر کیا قیامت بیت چکی ہے۔ در حقیقت روشن لال بیلا کی آمد سے پہلے ہی فلیٹ کا ایک پھیرا کر چکا تھا۔ اس نے بیلا کی ماں یعنی اپنی ساس کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا تھا اور اس کی لاش کو فلیٹ کی چھت پر ایک گدے کے نیچے چھپا آیا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں بچیوں کو اسپتال میں اپنے ایک ماتحت کے سپرد کرنے کے بعد پھر فلیٹ میں آ گیا تھا، جہاں اس نے بیلا کو موجود پا کر ہاتھ کے ہاتھ اسے بھی اپنی بڑی بہن اور اپنی ماں کے پاس دوسری دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ میجر نے جس ماتحت کے سپرد ان بچیوں کو کیا تھا وہ اسپتال میں بجلی کا مستری تھا۔ روشن لال نے اس سے کہا تھا کہ اس کی نانی 2-4 دن کے لیے کلکتہ سے باہر گئی ہیں، اتنے دن تک وہ بچیوں کا خیال رکھے۔ اس مستری نے ڈاکٹر کی خوشنودی کے لیے یہ عارضی خدمت قبول کر لی تھی۔ اگلے دن میجر روشن لال پھر رات کے وقت اپنی ساس کے فلیٹ میں واپس آیا اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک بنڈل اٹھائے ہوئے باہر آیا اور اس بنڈل کو اپنی کار کے پیچھے ڈکی میں رکھ لیا۔ 15 سپٹمبر کی رات کو کلکتہ کی رابندر سروور جھیل کے چوکیدار نے دیکھا کہ ایک خوشپوش آدمی اپنی کار سے ایک بنڈل باہر گھسیٹ رہا ہے اور اسے جھیل میں پھینک رہا ہے۔ چوکیدار نے جیسے پوچھ گچھ کرنی شروع کی، وہ آدمی جواب دیے بغیر تیزی سے کار دوڑا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس پر چوکیدار کو شبہ ہوا۔ اس نے جھیل سے بنڈل باہر نکالا اور اسے کھول کر دیکھا تو اس میں اسے 2 لاشوں کے ٹکڑے ملے۔
जो अलग अलग कपड़ों में लपेट कर बांधे गए थे। इन टुकड़ों को कपड़ों के थैलों में बंद करके उनके ऊपर सुतलियां बांध दी गई थीं। 16 दिसंबर को बेला के पड़ोसियों को कुछ शुभ हुआ, क्योंकि बेला कई दिन से अपने दफ्तर को आते जाते नहीं देखी गई थी और न ही उसकी माँ को बाहर आते जाते देखा गया था। वो लोग दरवाजे पर गए तो दरवाजे को मुकफ्फल पाया। इस पर उन्होंने हमारे थाने में इतला दी कि दोनों माँ बेटियां अचानक रूपोश हो गई हैं। अब यहाँ से हमारी तफ्तीश शुरू हुई और हम पड़ोसियों की इस इतला पर फ्लैट पर पहुँचे तो दरवाजे को ताला लगा हुआ था। हमने कुफल तोड़कर जब कमरे में कदम रखा तो ऐसा मंजर मौजूद था जैसे कि हम किसी कमरे में ना हों बल्कि किसी कसाई की दुकान में हों। कमरे में इंसानी गोश्त के छीछड़े और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। फर्श पर खून जमा हुआ था, दीवारों पर खून के धब्बे फैले हुए थे। जल्दी हमने पता चला लिया कि बेला 14 तारीख के बाद ड्यूटी पर हाजिर नहीं हुई थी। अब हमें इस बात का यकीन हो गया कि रॉबिन्दर सरोवर की झील में लाशों के जो टुकड़े मिले हैं वो इन दोनों के ही हो सकते हैं। चूँकि मेजर रोशनलाल ही एक ऐसा शख्स था जो इस घर में ज़्यादा आता जाता था, इसलिए हमने और लोगों के साथ भी पूछताछ शुरू कर दी। मेजर ने कहा कि वो खुद इन दोनों माँ बेटियों के अचानक गायब होने पर फिक्रमंद है, इसलिए जब उसने 14 सितंबर को ये देखा कि उसकी दोनों बच्चियां अकेली हैं और ये दोनों माँ बेटियां गायब हैं तो वो इन्हें अपने साथ ले गया और इन्हें अपने अस्पताल के मिस्त्री के सुपुर्द कर दिया। इसका ख्याल था कि दोनों माँ बेटियां शायद किसी दूसरे शहर में अपने किसी रिश्तेदार के पास इतला दिए बगैर चली गई हैं। खुद उसकी बीवी कश्मीर गई हुई है और अगरचे वो 1 माह पहले वहाँ से चल पड़ी है, मगर पता नहीं कि रास्ते में कहाँ रुक गई है और वो खुद अपने ट्रेनिंग के प्रोग्राम में इतना मसरूफ़ है कि श्रीनगर जाकर इसकी रवानगी और रास्ते में अचानक कहीं ठहर जाने के बारे में मालूमात हासिल नहीं कर सकता। मेजर रोशनलाल के दलाइल इतने पुख्ता थे कि हम लाजवाब हो गए और ये मामला तकरीबन ठप ही हो गया। लेकिन हमें बहरहाल इस बात का यकीन था कि दोनों लाशें बेला और उसकी माँ की ही हैं और उन्हें 14 सितंबर को उनके अपने ही मकान में कत्ल किया गया है। और झील के अंदर बंडल फेंकने वाले की हैत और कार के बारे में चौकीदार ने हमें जितना कुछ बताया था उससे मेजर रोशनलाल पर बड़ी हद तक शुबा किया जाता था। फिर ये बात भी बड़ी काबिल गौर थी कि मेजर की बीवी जब 1 माह पहले श्रीनगर से वापसी के लिए रवाना हो चुकी है तो वो अब तक कलकत्ता क्यों नहीं पहुंची। इस बात को लेकर मैंने ये फैसला किया कि हमें श्रीनगर जाकर कुशलिया के बारे में छानबीन करनी चाहिए। और फिर जब हम वहाँ पहुँचे और पूछताछ की तो पता चला कि इस तरह की और इस नाम की औरत वहाँ पहुँची ही नहीं। इसके अलावा ठीक उन्हीं तारीखों में पुरी के एक कुएं में एक लाश बरामद हुई थी जिसकी तफसील उड़ीसा की पुलिस के जुराइम से मुतालिक गज़ेट में शाया की गई थी। अगरचे कुशलिया की लाश बुरी तरह मस्क की जा चुकी थी, लेकिन इसके जिस्म पर जो कपड़े थे वो वैसे ही थे जैसे कलकत्ता की औरतें पहनती हैं। इस पर हमने मज़ीद छानबीन की तो हमें मज़ीद तफसीलात मालूम हुई कि एक जोड़ा पुरी में होटल में आकर ठहरा था। होटल के मैनेजर ने कहा कि वो इस आदमी को अच्छी तरह पहचान सकता है जो उन तारीखों में उसके यहाँ ठहरा था। हमें कलकत्ता से ये भी पता चल गया कि मेजर रोशनलाल कलकत्ता में सबसे ये कहकर रुखसत हुआ था कि वो और उसकी बीवी श्रीनगर जा रहे हैं, मगर स्टेशन पर पहुंचकर उसने अपना इरादा बदल दिया था और पुरी जाने वाली गाड़ी में सवार हो गया था। मेजर रोशनलाल ने पुरी के होटल के रजिस्टर पर अगरचे अपना नाम तब्दील करके लिखा था, मगर उसकी तहरीर साफ पहचानी जा सकती थी। मगर रोशनलाल अपनी बात पर अड़ा रहा। उसका कहना था कि उसकी साली बेला को उसके किसी आशना ने हसद की बिना पर कत्ल किया होगा और ख़ुद उसकी सास का चाल चलन भी अच्छा न था। इसी तरह उसकी बीवी कुशलिया भी
کوئی اچھے کردار کی عورت نہیں تھی، اور لگتا ہے کہ اس کی بیوی کوشلیہ بھی اپنے کسی آشنا کے ساتھ پوری گئی ہوگی، جہاں اسے اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنا پڑ گیا۔ ان تمام دلائل کے باوجود میجر کا ان تاریخوں میں پوری میں موجود رہنا، رجسٹر میں درج کی ہوئی خود اس کی تحریر سے اور ہوٹل کے مینیجر کی پختہ شناخت سے یہ ثابت تھا۔ اور پھر روبندر سروور جھیل کے چوکیدار نے بھی اسے دیکھ کر یہ تصدیق کر دی تھی کہ جھیل میں لاش کی گٹھری پھینکنے والا شخص ہو بہو وہی تھا۔ چنانچہ ان تمام ثبوتوں اور گواہوں کی شناخت کے بعد ہم نے میجر روشن لال کو اس کی بیوی ارملا عرف کوشلیہ، اس کی سالی بیلا اور ساس یشودا دیوی کے قتل کے الزام میں اسے گرفتار کر لیا، اور پھر علی پور کلکتہ کے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں اس پر 3 عورتوں کو قتل کرنے کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا۔ عدالت نے اسے موت کی سزا کا حکم سنایا۔ اپیل کرنے پر کلکتہ ہائی کورٹ نے بھی ماتحت عدالت کے فیصلے کو بحال رکھا، اور اس طرح ان خوفناک وارداتوں کے تقریباً 2 برس بعد میجر کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ جس وقت جلاد نے میجر کی گردن میں پھانسی کا پھندا چڑھایا تو میجر نے چلا کر کہا، میں ہندو ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں دوبارہ جنم لے کر رہوں گا، اور پھر ان سب لوگوں کو ان کے کیے کی جی بھر کر سزا دوں گا جو مجھے اس دنیا سے پرے دھکیل رہے ہیں، اور اے جلاد، میں زندہ ہونے پر سب سے پہلے تمہارا ہی گلا اپنے ان ہاتھوں سے گھونٹوں گا، بھولنا مت۔